پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی کا تعارف آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ تمام مومنین و مومنات سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین حمدانی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ جی مومنین، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ جی مومنین، سیرت آل محمد کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ زوار سید اظہر حسین حمدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین حمدانی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جد امجد یعنی حضرت قصی علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، مختصر ان کے تعارف اور ان کے حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی مومنین، تو سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے کے لیے ہم نے جس کتاب کا سہارا لیا ہے وہ ہے کتاب 14 ستارے۔ تو 14 ستارے کے باب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے مختصر خاندانی حالات کے باب میں آج ہم نے پڑھنا ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے جد امجد حضرت قصی کے بارے میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جی، حضرت قصی آج کا ہمارا چیپٹر ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے جد امجد حضرت قصی علیہ السلام۔ 14 ستارے بک پیج نمبر 36 میں مصنف تحریر کرتے ہیں 5ویں صدی عیسوی میں ایک بزرگ فہر کی نسل سے گزرے ہیں جن کا نام قصی تھا۔ شبلی نعمانی کا کہنا ہے کہ انہی قصی کو قریش کہتے ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ غلط ہے۔ قصی کا اصل نام زید اور کنیت ابو المغیرہ تھی۔ ان کے باپ کا نام کلاب اور ماں کا نام فاطمہ بنت سعد اور بیوی کا نام عاتقہ بنت خالق بن لیک تھا۔ یہ نہایت ہی نامور، بلند حوصلہ، جوان مرد، عظیم الشان بزرگ تھے۔ انہوں نے زبردست عزت و اقتدار حاصل کیا۔ یہ نیک چلن، بامروت، سخی اور دلیر تھے۔ ان کے خیالات پاک اور بے لوث تھے۔ ان کے اخلاق بلند، شائستہ اور مہذب تھے۔ ان کی ایک بیوی حبی بنت خلیل خزائی تھیں۔ یہ خلیل بنو خزاع کا سردار تھا۔ اس نے وفات کے وقت خانہ کعبہ کی تولیت
مصحبی کو سپرد کر دینا چاہی، اس نے اپنی کمزوری کے حوالہ سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ایک رشتہ دار ابو غبشان خزائی کے سپرد کی۔ اس نے اس اہم خدمت کو قصی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس طرح قصی ابن کلاب اس عظیم شرف کے بھی مالک بن گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی مرمت کرائی اور دار و ندوہ بنوایا، رفاع عام کے سلسلہ میں بے شمار خدمات کی، مکہ میں کنواں کھدوایا جس کا نام عجول تھا۔ قصی کا انتقال 480 عیسوی یعنی 480 میں ہوا۔ مرنے کے بعد انہیں مقام حجون میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر زیارت گاہ بن گئی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں قصی اگرچہ نبی یا امام نہ تھے لیکن حامل نور محمدی تھے، یہی وجہ ہے کہ آسمان فضیلت کے آفتاب بن گئے۔ جی یہ تھوڑا سا تعارف تھا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت قصی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ العزیز اپنی نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف علیہ السلام کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تمام مومنین و مومنات سے میری پھر ایک بار گزارش ہے، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور آل کے آپشن کو لازمی سلیکٹ کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں صحیح معنی میں سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ توفیق یا علی علیہ السلام مدد۔